میاں الطاف کا سامنا کر پائیں گے آزاد صاحب؟ میاں الطاف صاحب بہت نرم طبیعت کے انسان ہیں، بولتے بہت کم ہیں. پارلیمنٹ میں ایسا لیڈر چاہیے جو گرجے. اچھا. پارلیمنٹ میں ایسا لیڈر چاہیے جو وکالت کرے. وہ تو ریموٹ پہ چلتے ہیں. جو ان کو فاروق عبداللہ صاحب بولیں گے، جو ان کو عمر عبداللہ صاحب بولیں گے، وہی وہ کریں گے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں دل سے میاں الطاف صاحب یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. زبردستی لڑوایا جا رہا ہے. عمر عبداللہ زبردستی لڑوا رہے ہیں میاں صاحب کو. آپ ان کے دل پہ ہاتھ رکھے وہ بولے میاں صاحب آج آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زبردستی لڑوایا گیا ہے کہ آپ کا اپنا کرتے. عمر صاحب کی لوگ پریشان ہیں، لوگ دکھی ہیں. اگر لوگ دکھی ہیں تو آپ دکھ میں شامل ہو جائیے نا. آپ کرسمس منانے کے لیے لندن کیوں چلے گئے؟ آپ گلمرگ میں اسکیئنگ کیوں؟ ہمارے طفیل متو نوجوان آج وہ ملازم ہوتا، آج وہ کچھ بزنس کر رہا ہوتا، آج وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا. اگر عمر عبداللہ نے اس وقت اعلان نہیں کیا ہوتا، آرڈر نہیں دیا ہوتا کہ اس کو شوٹ کرو اس وقت. اگر فاروق عبداللہ صاحب نے گھٹالا نہیں کیا ہوتا جے کے سی اے میں، آج کشمیر کا نوجوان آئی پی ایل کھیل رہا ہوتا. آج کشمیر کا نوجوان جو ہے انڈین کرکٹ ٹیم میں ہوتا. بریکنگ خبر ہے انتخابات کو لے کر آپ کو بتا دوں کہ ڈی پی اے پی کی جانب سے جو ہے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. اب وہ کون سا نام ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈی پی اے پی کے جو ہے سینئر لیڈر سلمان نظامی جی جڑے ہیں. ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے تیاریاں بڑے پیمانے پہ ہیں. نیشنل کانفرنس کی جانب سے ایک نام جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے میاں الطاف صاحب کا، اور ڈی پی اے پی سے کون سا نام ہے پیر پنچال کے سائڈ سے سننے کی کوشش کریں گے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انتخابات کی تیاری بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں اور باقی سیاسی پارٹیاں بھی حالانکہ نظر و ساز کر رہی ہیں کہ آخرکار نام کون سا سامنے آئے گا. تو کیا کچھ ہے اور کس طریقے سے جو ہے آج کی پریس کانفرنس منعقد کی گئی؟ دیکھیے جس طریقے سے آزاد صاحب کا ایک مقام ہے، ایک پہچان ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں جموں کشمیر کی عوام کی ہمیشہ وکالت کی. جب آرٹیکل 370 ہٹا، آزاد صاحب واحد لیڈر تھے جنہوں نے وہاں جموں کشمیر کی عوام کی وکالت کی اور یہ نعرہ دیا جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے. اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کی آزاد صاحب نے جس طریقے سے ڈیمانڈ رکھی، سرکار نے مانا بھی کہ الیکشن کے بعد ہم دیں گے. چھوٹے سے چھوٹا مدعا آزاد صاحب نے وہاں پارلیمنٹ میں رکھا. این سی کے 2-3 ایم پی تھے، ان کے چہروں پہ تو جیسے سانپ سوکھ گیا تھا. وہ بولتے نہیں تھے اور جاتے نہیں تھے پارلیمنٹ. آپ نے کب دیکھا جیسے جموں کشمیر کا نقشہ جو ہے پارلیمنٹ سے ہٹ گیا ہو جب سے آزاد صاحب جو ہے ریٹائر ہوئے پارلیمنٹ سے. تو اس لیے جموں کشمیر کی عوام نے آزاد صاحب کو مجبور کیا کہ آپ آئیے اور ہم آپ کو تعاون دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہی آواز جو ہے پھر سے گونجے پارلیمنٹ میں جو ہمیشہ آزاد صاحب نے وکالت کی ہے جموں کشمیر کی عوام کی. این سی ہو، پی ڈی پی ہو، یہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں. پہلے گپکار الائنس بنا، پھر ٹوٹ گیا، اب ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹ اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے لوگ بھی تنگ آ گئے ان سے کہ اگر آپ نے گپکار الائنس بنایا تھا لوگوں کے لیے، پھر یہاں ایک بات کرتے عمر صاحب کی لوگ پریشان ہیں، لوگ دکھی ہیں. اگر لوگ دکھی ہیں تو آپ دکھ میں شامل ہو جائیے نا. آپ کرسمس منانے کے لیے لندن کیوں چلے گئے؟ آپ گلمرگ میں اسکیئنگ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ پریشان ہیں، ہم تو لندن کرسمس منانے کے لیے نہیں گئے. تو اس لیے اگر سیریس پولیٹیشین جموں کشمیر میں کوئی ہے وہ آزاد صاحب ہیں. یہاں این سی نے قتل و غارت کروائی کشمیر میں. آپ نے دیکھا جب عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت 128 نوجوانوں کا قتل کیا ہے عمر عبداللہ صاحب نے. ہمارے طفیل متو نوجوان آج وہ ملازم ہوتا، آج وہ کچھ بزنس کر رہا ہوتا، آج وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا. اگر عمر عبداللہ نے اس وقت اعلان نہیں کیا ہوتا، آرڈر نہیں دیا ہوتا کہ اس کو شوٹ کرو. اس وقت عمر عبداللہ کی آنکھوں پہ پٹی تھی دلی کو خوش کرنے کے لیے. اس نے پی ایس اے لایا، اس نے ایس ٹی ایف لایا، اس نے ٹاسک فورس لایا، اس نے ٹاڈا لایا. ان نوجوانوں کو جو ہے جیلوں میں بھرنے کا کام کیا پی ایس اے سے. آج بھی ہمارے نوجوان جو کشمیر کے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب نے گھٹالے کیے جے کے سی اے میں. آج ہمارا نوجوان ڈرگس پہ جا رہا ہے. اگر فاروق عبداللہ صاحب نے گھٹالا نہیں کیا ہوتا جے کے سی اے میں، آج کشمیر کا نوجوان آئی پی ایل کھیل رہا ہوتا. آج کشمیر کا نوجوان جو ہے انڈین کرکٹ ٹیم میں ہوتا. اس لیے ہم پیچھے رہ گئے کیونکہ یہاں کے لیڈروں نے گھٹالے کیے، کروڑوں کا گھٹالا کیا اور بے شرمی سے ابھی بھی شادیوں میں ناچتے ہیں، ڈسکو کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے. ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی مرے کوئی جیے. ان کو اپنی عیاشیاں کرنی ہیں، ان کو اپنی دولت کمانی ہے. آزاد صاحب ایسے لیڈر نہیں ہیں. آزاد صاحب اپنے ایمان پہ قائم ہیں. آزاد صاحب نے وہی بات کشمیر میں کی جو بات انہوں نے دلی میں رکھی. آزاد صاحب کا یہی نعرہ ہے کہ میں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. میرے پاس 2.5 سال ہے، میں نے کالج بنائے، میں نے یونیورسٹیاں بنائی، میں نے تحصیلیں بنائی، میں نے نیابتیں بنائی، میں نے میڈیکل کالج دیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قتل و غارت کروائی. انتخابات کو لے کر کیا کچھ سامنے آ رہا ہے؟ نام کون سا سامنے آ رہا ہے اور آپ نے کس طریقے سے جو ہے نام چنا؟ ہم نے آج غلام نبی آزاد صاحب کا نام جو ہے اناؤنس کیا ہے.
अनंतनाग और रजौरी पुंछ की सीट से, और सरोड़ी साहब का ऑलरेडी हमने उधमपुर और डोडा की सीट से रखा है, और अभी हमारी बातचीत कुछ पार्टियों से चल रही है। अगर वो बातचीत जो है उसका फाइनल जो है डिसीजन कोई निकलता है, अगर नहीं निकलता तो फिर हमारे कैंडिडेट वहाँ के लिए भी हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस परेशानी में हैं, इस मुसीबत में हैं। एनसी का भरोसा नहीं है, अगर एनसी फिर से आ गई यहाँ कत्लो गारत फिर से होगी। मियां अल्ताफ का सामना कर पाएंगे आज़ाद साहब? मियां अल्ताफ साहब बहुत नरम तबीयत के इंसान हैं, बोलते बहुत कम हैं। पार्लियामेंट में ऐसा लीडर चाहिए जो गरजे, अच्छा, पार्लियामेंट में ऐसा लीडर चाहिए जो वकालत करे। वो तो रिमोट पे चलते हैं, मियां जो उनको अल्ताफ साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब बोलेंगे, जो उनको उमर अब्दुल्ला साहब बोलेंगे, वही वो करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ, दिल से मियां अल्ताफ साहब ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। मैं दावे से कह सकता हूँ, उनसे जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है? जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला जबरदस्ती लड़वा रहे हैं मियां साहब को। आप उनके दिल पे हाथ रख के वो बोले, मियां साहब आज ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि आपको ज़बरदस्ती लड़वाया गया है कि आपका अपना मन था। अभी तक उन्होंने जिससे ही बात की उन्होंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है। और आज़ाद साहब ने जो उनके लिए किया है वो वाकिफ़ हैं, उसके लिए हम उनके वालिद साहब का एहतराम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। सियासत है, हार जीत चलती रहती है, अब वो मैदान में है, हम मुकाबला करेंगे और हमें उम्मीद है। बहुत बड़ा नाम है मियां साहब का, खिताए पीर पंचाल में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल नाम है, अल्लाह उनको और इज्जत दे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। आज़ाद साहब एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, और आज़ाद साहब पे काम लोगों ने देखे हैं। आज़ाद साहब की पार्लियामेंट की स्पीचें लोगों के सामने हैं, 370 हो, मुलाजमों के मसले हों, आज़ाद साहब ने एक शेर की तरह लड़ा है पार्लियामेंट में और आगे भी लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, एनसी कहते हैं कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहते हैं कि आप चेहरे साफ हो गए हैं और साफ तौर पर पता चल रहा है कि AB टीम कौन है बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं भी नहीं कहा कि हमने पार्लियामेंट में खामोशी क्यों अपनाई। आपके 3 MP कश्मीर के लोगों ने उनको चुन के भेजा वहाँ। कितने MPओं ने वहाँ वकालत की कश्मीर के लोगों की? आप मुझे बताइए ना, अगर वकालत वहाँ की होती तो आज यहाँ बाकी इनको चेहरे चेंज नहीं करने पड़ते। मसूदी साहब को क्यों टिकट काट दिया आज उमर अब्दुल्ला ने? क्योंकि वो फेल हो गए। अगर फेल नहीं हुए होते तो मसूदी साहब फिर से वहाँ इलेक्शन लड़ते। आपके MP फेल हो गए तो आज़ाद साहब तो कामयाब रहे हैं ना। तो आप कामयाब जो रहा है उसको ही लोग चाहते हैं। आज़ाद साहब का अपना फैसला नहीं है, ये लोगों ने मजबूर किया आज़ाद साहब को कि हम चाहते हैं जनाब, हम तो यतीम हो गए, हम तो बेसहारा हो गए। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर का नक्शा ही गायब हो गया, कोई बात नहीं करता जम्मू कश्मीर की, अनंतनाग की, रजौरी की, कश्मीर। तो आज आज़ाद साहब पार्लियामेंट में जाएंगे, जम्मू कश्मीर की आवाज़ गूंजेगी वहाँ। खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ नज़र आएगा और किस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम जो है लोगों को चुनती है, सियासतदानों को चुनती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।